الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کتاب زندگی میں سے ایک اہم باب خوشی ہے۔ محترم سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے کہ خوشی انسان کی زندگی کو بارونق اور پرلطف بنا دیتی ہے۔ جس شخص سے خوشیاں واقعی روٹ جائیں تو اسے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اور وہ تصویر غم بن کر جینے کا حوصلہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان خوش رہنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ڈپریشن یعنی مایوسی اور آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار نہ ہو۔ خوشی اس احساس کا نام ہے جو دل و دماغ کو اطمینان اور سکون دے۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس حوالے سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ صرف دولت کو خوشی کی وجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ کئی امیر کبیر لوگ طرح طرح کی بیماریوں، گھریلو ناچاکیوں اور کاروبار کی رنجشوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غریب انسان بھی خوش رہ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اعزاز اور ایوارڈ پانے والے لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہیں، حالانکہ کئی ایوارڈ یافتگان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں سوائے اس ایوارڈ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت پانے والے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ جو جتنا مشہور ہوتا ہے اس کی پرائیویسی اتنی ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا والے اس کے بارے میں کئی جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف تفریح اور موج میلے کو ہی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی خوشی تفریح کے احساس سے اوپر کی چیز ہے۔ کچھ لوگ سہولیات اور آسائشوں کے مل جانے کو ہی خوشیوں کا محور سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نوجوان کو دبئی میں گھریلو کام کاج کی نوکری مل گئی۔ اس کے سیٹھ نے اسے یقین دلایا کہ تم وہاں بہت خوش رہو گے، میرے ایئر کنڈیشن گھر میں ٹھہرو گے، تنخواہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بہترین کھانا ملے گا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے جائیں گے، تمہارا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ لیکن جب وہ نوجوان دبئی پہنچا تو کچھ ہی دنوں میں اداس اور مایوس رہنے لگا اور کئی بار تو رونے لگتا تھا۔ اب اس کے سیٹھ کی سمجھ میں بات آئی کہ اس نوجوان کے لیے ایک فلیٹ کے محدود حصے میں رہنا خوشی نہیں تھی۔ اسے اپنے گاؤں کی کھلی فضا، اپنا گھر بار اور وہ آزادی میسر نہیں تھی کہ جہاں اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ یہاں تو اسے سارا دن کام کاج کرنا پڑتا ہے، مادی آسائشیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے اس کا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور جبکہ بعض لوگوں کو تو گناہوں کی لذت میں شیطانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ خوش نصیب لوگ نیکیوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ مثلا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت اکرمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ آپ یقین جانیے کہ غم اسی وقت ہمیں غمگین کرتا ہے جب ہم اسے محسوس کرتے ہیں، تو اسی طرح خوشی بھی ہمیں اسی وقت خوش کرے گی جب ہم اسے محسوس کریں گے۔ خوش رہنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم حقیقی طور پر خوش رہ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان موجودہ نعمتوں کا احساس کرے
اور اپنے رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار بندہ بن جائے، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسان کو خوشیوں سے بھی نوازتا ہے۔ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم خوش رہنے والا وقت کسی اور کام میں صرف تو نہیں کر رہے، جیسے کاروبار یا ملازمت کے بعد شام کو گھر پہنچنے کے بعد گھر والوں بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کے بجائے اپنے کاروباری یا دفتری بکھیڑوں میں الجھے تو نہیں رہتے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مس نہ کریں۔ یہ ذہن بنا لینا کہ بڑی کامیابی ملنے پر ہی خوش ہوں گا، ایسا ہی ہے کہ انسان کے پاس برف کی کیوبز یعنی چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی وہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے برف کے بڑے حصے کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھی پانی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور اس سے اس کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے کیا ملے گا، میرے حصے میں کیا آئے گا، ہر کام میں صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر ایثار کا ثواب اور دل کی خوشی دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کا لیول حقیقی رکھیے۔ اگر آپ اپنے قد سے بڑھ کر خواہشات رکھیں گے تو آپ کو کامیابی کی خوشی پانے کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے اپنا تقابل کرنا اگر مثبت انداز میں ہو تو ہمیں ترقی کی راہ پر چلا سکتا ہے، لیکن اگر منفی انداز سے ہو تو خوشیوں کے بجائے غم میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے کہ فلاں کے پاس تو ایسی شاندار گاڑی ہے اور گھر ہے، جبکہ میرے پاس کھٹارا سواری اور کرائے کا گھر ہے۔ اس طرح کا تقابل یقیناً ہمارے غم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھ کر جلن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے، خوشی نہیں۔ خوشیوں بھری زندگی کے خواب کی تعبیر کے لیے اپنی زندگی داؤں پر نہ لگائیں۔ مثلاً کئی لوگ دولت کمانے کے چکر میں یا اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی لوگ باہر ملک جانے کے لیے غیر قانونی طور پر کوشش کرتے ہیں اور بارڈر پار کرنے کی کوشش میں سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور بیچاروں کی موت کی خبر تک ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتی، بعضوں کو کفن یا قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح بہت سے کام ہم سیلف موٹیویشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ دنیا کی خوشیاں جتنی بھی ہوں بہرحال عارضی ہیں۔ ایک مسلمان کو حقیقی خوشی اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ قبر و حشر کی منزلیں خیر و عافیت کے ساتھ طے کر کے اپنے رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔